بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے کی طرح پھر آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اس چینل کے لنک کو تمام دوست احباب تک شیئر کریں تاکہ ہر اسلامی معلومات اور ویڈیو ہر اسلامی بھائی تک پہنچ جائے۔ تو رمضان مبارک کے سلسلے کے اندر ہماری گفتگو جاری تھی۔ رمضان مبارک اللہ رب العزت کی برکتوں اور مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، زہر تک کوئی آپ سے صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو زہر کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح زہر کی نماز کے بعد کوئی آپ سے صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ عصر کی نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نماز اگلی نماز تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح آپ نے جمعہ پڑھا اور اگلے جمعے تک کوئی آپ سے صغیرہ گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے کے ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے وہ صغیرہ درمیان کے گناہ معاف فرما دیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے روزے آپ نے رکھے اور پورا سال کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے، اگلے رمضان کے آپ نے پھر روزے رکھے، اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے درمیان کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ کرنی بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر توبہ کیے مر گئے تو اس کا بڑا سخت سوال ہے، بڑا سخت عذاب ہے، بڑی سخت پوچھ ہوگی۔ تو لہذا رمضان مبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ کفارے کا سامان ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوند عز و جل میں عرض کرے، یا اللہ عز و جل، میں نے یہ جھوٹ بولا، اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو، جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جب بھی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ تو رمضان مبارک کے فضائل کی کتب حدیث مالا مال ہے۔ رمضان مبارک کی اس قدر برکتیں اور رحمتیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ تو میرے دوستو، احباب، نوجوانوں، بزرگوں، رمضان مبارک ایک توبہ کا مہینہ ہے۔ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، بڑی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، بڑے لوگوں کا حق تلف کیا ہے، بڑوں کا دل دکھایا ہے، والدین کا ہم نے دل دکھایا ہے، ان سے بھی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائیں، گر گڑائیں، معافی طلب کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بس ایک دفعہ آپ کے مانگنے کی دیر ہے، اس کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہوتی۔ وہ اللہ رب العزت کی تو رحمت بلا بلا کے کہتی ہے، ادعونی استجیب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو آئیں رمضان مبارک کی برکتوں ساتوں سے اپنے گناہوں کو مٹائیں، اپنی توبہ کریں، رزق مانگیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی رضا تلاش کریں، وہ ایسے اعمال کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا رسول راضی ہوتا ہے۔ تو اس رمضان کو اب ضائع نہ کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں استقبال اور رمضان کی قدر و قیمت جاننے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھ چیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات میں بہتری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا صحیح معنوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔